ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ ہر میٹنگ کے منٹس جاری ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ذہنی طور پہ ہم تیار ہے، اگر ہم نے یہ کراؤڈ واپس بھیجا ہے یہ کراؤڈ واپس آ بھی سکتا ہے. جس دن ہم دیکھیں گے کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم بھی فوری طور پہ ان طاقتوں کو، جن طاقتوں نے ایز اے گارنٹر بیچ میں بیٹھ کے بیک پہ رہ کے یہ معاملہ سیٹل کرایا ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اپنی گارنٹی پہ پورے اتریں گے. اگر برائی ہوئی یہ ہوئی ہے نا، یہ بات بھی میں ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یا ان کی مذاکرات ہوئے، سب کچھ ہوئے، اور ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا، اور اس ریٹن ایگریمنٹ میں وہ لکھا گیا تھا کہ 6 مہینوں کے اندر ہم ان تمام جو ان کے 10 نکات ہیں، اس 10 نکات پر بیٹھیں گے اور 6 مہینوں کے اندر اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. ایک طرف اس میں جو جنون چیزیں ہیں اس کو لیں گے، جو نہیں ہے تو وہ رہ جائے گی. تو ان کا بھی یہ تھا، اور آپ نے جو معلومات کی کہ اس 6 مہینوں میں ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہی نہیں، اس میں ہماری انوالومنٹ نہیں تھی. دوسرا بیٹا وہ باہر ہے، وہ ابھی گیا، اس کو سال ہوا ہے. پیچھے سے اس کی والدہ فوت ہو گئی. والدہ فوت ہونے کے 9 مہینے اس کو بیٹا چلا گیا. میرا گھر تو خالی ہو گیا نا، گھر میں کچھ بھی نہیں رہا. مظفر آباد کے رہائشی محمد فاروق کا 17 سالہ بیٹا فرحان پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ہونے والے مظاہروں میں ہلاک ہوا ہے. محمد فاروق بتاتے ہیں کہ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ آخری ملاقات ہے. 10 بجے یہ واقعہ سر، میں گھر سے جب نکلا تو وہ کپڑے استری کر رہا تھا. میں نے اس کو بتایا بیٹا سختی سے منع کر رہا ہوں کہ باہر نہیں جانا، حالات خراب ہیں. وہ کہہ رہا میرے در دیکھ کے مسکرایا، کہنے لگا ابو میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاتا، میں ادھر چھت سے تماشا دیکھوں گا، کرسی غسل کر کے کپڑے نئے پہن کے ادھر ہی میں چھت پہ اوپر ادھر سے کرسی لگا کے دیکھوں گا، نیچے بازار میں نہیں جاتا. پھر میں چلا گیا بازار میں، کچھ سودا لگانا تھا، سودا لینا تھا، بس اس لیے چلا گیا. پھر میں 1 بجے آیا تو پھر وہ یہاں موجود نہیں تھا. میں نے سوچا ادھر ہی ہوگا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اندر میں چارپائی پہ لیٹا، پکھا لگا کے، گرمی تھی تو اتنی دیر دروازے پہ دستک آئی. 3 لڑکے آئے، انہوں سے بتایا کہ فرحان کو گولی لگ گئی ہے تو آپ سی ایم میں پہنچیں. تو بس سی ایم میں پہنچے تو پھر میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. بس وہ صبح میری آخری ملاقات تھی اس سے، یہی 10 بجے. پھر وہ مجھے ڈیتھ کی حالت میں سی ایم میں ملا بس. ان مظاہروں میں 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. 2.5 سال قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پونچھ سے صرف آٹے کی قیمت میں اضافے کو واپس لینے کے لیے شروع ہونے والا احتجاج اب ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اب 38 مطالبات پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومتوں کے سامنے رکھے گئے ہیں. ان مطالبات میں قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے، حکمراں طبقے سے مراعات واپس لینے اور بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانا بھی شامل ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پہلے تسلیم کر لیے جاتے تو وہ احتجاج کرنے پر مجبور نہ ہوتے. بیسک ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا سر، وہ تھا ہی بنیادی حقوق کے اوپر، بنیادی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کی وجہ سے تھا. اب اگر ہم نے وہاں سے تھوڑے سے پیسے لے لیے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ بجلی کا جو ہمارا ایشو ہے بیسک پوری ریاست کا، کہ وہی 25 30 40 سالہ پرانا آپ کا وہ نظام ہے، تاریں پرانی، ٹرانسفارمر پرانے، بار بار ٹرپنگ ہو رہی ہے، وولٹیج کم ہے. یہ تو ہماری ضرورت تھی. تو ایگریشن جو تھا وہ ان چیزوں کی وجہ سے تھا. ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، یہ تو ہماری بنیادی ضرورت تھی. تو ظاہری بات ہے ایک نظام موجود ہے یہاں پہ. ہم نے جب پروٹیسٹ کیا، وفاق سے پیسہ آیا یا پیسے کا وعدہ کیا، تو وہ ایک نظام کے اندر آنا ہے. تو ظاہری بات ہے جب نظام کے اندر آئے گا تو ہم نے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے معاملات کی نگرانی کرنے والے وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن کمیٹی کی زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، تاہم کچھ مطالبات ایسے ہیں جن پر فریقین کو غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا ایک ایشو ان کی یہ ڈیمانڈ میں سامنے آیا کہ جو مہاجرین کی نشستیں 12 نشستیں، ان کی اسمبلی کی ٹوٹل تعداد آپ کو پتہ ہوگا 32 ہے. اس میں سے 12 نشستیں ان مہاجرین کی جو وہی سے آئے اور ان کو نکالا گیا ہے یا ہجرت کر کے آئے آکوپائڈ جموں کشمیر سے، ان کی فیملی یا بہت زیادہ اور پاکستان کے مختلف حصوں میں آباد ہے. تو وہ اس کی ان کی آئین ہے اور اس کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ یا کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور وہی وہ
پاکستان کی مختلف جگہوں میں لگاتے ہیں یا دوسرے اس طرح چیزیں، تو اس ٹائم بھی ہم نے کہا کہ اس پر بات چیت ہو سکتی ہے، مگر نشستیں ختم کرانا یہ تو ہمارے ڈومین میں بھی نہیں آتا ہے اور کوئی اچھا میسج بھی نہیں ہے۔ اس احتجاجی کال کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 5 دن کے لیے زندگی جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیا گیا تھا اور اس طرح اس علاقے کا رابطہ باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پارلیمانی نظام میں جہاں اپوزیشن کمزور ہو تو وہاں پر دوسرے لوگ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس ملک کی، اس سوسائٹی کی، آزاد کشمیر کی ایک ایسی منظم قوت کے طور پر سامنے آئی تھی کہ جس کے پاس شٹر کی طاقت بھی آ گئی، اسٹریٹ کی طاقت بھی آ گئی تھی، اور سول سوسائٹی نے تاجروں کے ساتھ ایک ایکا کر لیا تھا اس سسٹم کو بدلنے کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی۔ جب سیاسی جماعتیں ایک ہی جگہ جائیں گی، پارلیمانی سسٹم کا جو بنیادی تقاضا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اپوزیشن، اور وہ ہوتا ہے ایک احتساب کا نظام۔ جب ساری سیاسی جماعتیں ایک ہی کھونٹے کے ساتھ بندھ جائیں گی تو لامحالہ قیادت کا، طاقت کا ایک خلا پیدا ہوگا، اور یہ خلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پورا کیا ہے۔ کئی دنوں کے پرتشدد احتجاج کے بعد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے ہیں، لیکن مستقبل میں صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا دار و مدار عوامی ایکشن کمیٹی اور پاکستان کے عہدیداروں کے درمیان طے پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے پر ہوگا۔